تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 87 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی کہ وہ وعدے توڑ دیتے تھے، اور یہ جو صورت ہے سورۃ المائدہ، اس کا جو مین بنیادی موضوع ہے وہ ہے اوفو بالعقود، کہ وعدوں کی پاسداری کرو، حدود کو پورا کرو۔ پیچھے عیسائیوں کے جو راہب تھے ان کی تعریف کی گئی تھی کہ وہ قدرے بہتر ہے یہودیوں سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ وہ لوگ پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے گریز نہیں کرتے، لہٰذا یہ بات بتانا ضروری تھا کہ ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ بلکہ وہ حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اور اس بات کو نیکی میں داخل کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے منع فرمایا۔ جو چیز شریعت نے صاف طور پر حلال قرار دی ہو، اس سے پرہیز کرنا برا ہے۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زہد سے، یہ رہبانیت ہے جو ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں، یعنی بعض چیزیں خود پر خود ہی حرام کر لیں، یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے اس کی بجائے تقوی اختیار کیا جائے، جو چیزیں منع ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی مباح یعنی جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لینا، ہے وہ کام جائز لیکن قسم کھانا کہ میں نے نہیں کرنا، یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ کے تو پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا ایک کہنے لگا کہ میں تو ہمیشہ رات بھر اب نماز پڑھوں گا کیونکہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا تم ہی لوگوں نے اس طرح کہا ہے، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں یعنی تہجد اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایسی اور کئی روایات موجود ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے،
حلال کو حرام نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، خود سے نہیں کہو تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ لہذا حکم کیا ہے؟ حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، حرام چیزوں کو حرام جانوں اور حلال چیزوں کو حلال جانوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے، حرام کو حرام سمجھے اور حلال کو حلال سمجھے۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ میں فرمایا، آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دن بتائی ہیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو مال میں اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی جو چیز شرع میں حرام نہیں وہ حلال ہے، چاہے لوگوں نے اسے حرام کر رکھا ہو، جیسے سائبہ، وسیلہ، بحیرہ وغیرہ۔ جانوروں کو خود پر حرام کر لیا نام رکھ کر کہ ان پر سواری نہیں کرنی، ان کا گوشت نہیں کھانا، ان سے دودھ نہیں لینا، یہ خود سے حرام کیا۔ اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ حرام کی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حکم کیا ہے؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت قرار دو۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اللہ نے کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی وہ عافیت ہے، لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی عافیت قبول کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 64، کہ تیرا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن
اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی، وہ بندہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ، اور جو حرام ہے ان کا کوئی اور نام رکھ کر ان کو حلال مت قرار دو۔ جیسے مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شراب پیے گا اور وہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں گے، اور بینڈ باجے بجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی بنا دے گا۔ نہ تو حلال کو حرام کرنا ہے، نہ حرام کو حلال کرنا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، حلال کو استعمال کرنا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ، طیب کہتے ہیں پاک کو۔ یہ دوسرا حکم آ گیا کہ کھانے میں حلال بھی استعمال کرو۔ زیادہ مفید بات کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہو، طیب ہو، صاف ستھرا ہو، خود بنایا ہو، تاکہ معلوم ہو کہ کیسے بنایا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائی ہیں۔ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے یہ سب کچھ تو 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو رکوع ہم نے شروع کیا ہے، اس رکوع کا یہ تیسرا حکم آ گیا۔ وہ کیا؟ اگر کوئی بندہ طیب یا پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی قسم کھا لے تو وہ اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے، الایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین ان کی بامانہ قسم۔ ایک بندے نے قسم کھا لی، حلال چیز تھی، اس نے کہا جی میں نے اس کو چھوڑ رہا ہوں، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو، سب سے پہلے لغو قسمیں کھانا، جو بے ساختہ عادت کے طور پر زبان سے یوں ہی نکل جاتی ہیں، جیسے بعض لوگ بات بات پر کہتے ہیں لا واللہ،
بلا واللہ کہ نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، آپ نے دیکھا ہوگا محاورہ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایسی عادات کو ویسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے وہ قسم نہیں کھا رہے، ان کی زبان سے بس نکل جاتا ہے کہ اللہ کی قسم۔ یہ عادت بدلنی چاہیے، لیکن ان قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ لغو قسم۔ نمبر 2 پہ یمین غموس، غین میم واو صاد، یعنی جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم اٹھائے کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا، حالانکہ اصل بات اس کے خلاف ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا علاج پھر اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ عموماً لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں رکھا۔ کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بندوں کے سامنے تو شاید انسان بچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے بچے گا؟ اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ ارادے اور نیت کے ساتھ کوئی بندہ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس کے لیے اس آیت کریمہ میں کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ اور یہ کام کروں گا، لیکن وہ کر نہیں سکتا، قسم کو پورا نہیں کر سکا، تو اس کے لیے اس آیت کریمہ میں کفارہ بیان کیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے وہ ان کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام اختیار کر لے، 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے، یا ایک گردن آزاد کرے، اور اگر ان تینوں کی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، یہ جو 3 ہے نا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، 10 مساکین کو، اور ایک گردن آزاد کرنا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، اب ان تینوں میں سے جو چاہے وہ اختیار کرے، جو اس کو آسان لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں وہ نہیں کر سکا تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہ دیا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یعنی قسم توڑنے سے پرہیز کرو، اگر اسے توڑ دو پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑے گا نہیں، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، اس پر پکڑتا ہے جو تم نے دل کے ارادے سے قسم کھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ایسے آدمی کے بارے میں اتری ہے جو بات بات پر بغیر ارادہ قسم کے کہتا ہے اللہ کی قسم کیوں نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا نا، جس کا تقیہ کلام ہے۔ قسم کی بات چل رہی ہے تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے،
جو شخص قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے، مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ ابو داود میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا میرے سر کی قسم کھاؤ، اپنے فلاں رشتے کی قسم کھاؤ، نہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی۔ مثلا قسم کھا لی لیکن ایسا محسوس ہوا دوسرا آپشن زیادہ بہتر ہے تو میں دوسرا آپشن جو ہے وہ اختیار کروں گا اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ ایسی قسم اٹھا لیتے ہیں جو کہ حرام عمل ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اب ہم نے قسم کھا لی ہے، پتہ چل گیا تب بھی ہم نے کرنا ہے، نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا پھر گردن آزاد کرنا، او تحریر رقبہ، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آسمان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر واحفظوا ایمانکم، جب قسم اٹھا لی ہے تو قسم کو پورا کیا جائے۔ اب اس کی کیا شرائط ہیں، طریقہ کار کیا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ یعنی زیادہ تر کوشش کی جائے کہ قسم کھانے سے پرہیز کیا جائے، لیکن جب قسم اٹھا لی تو اسے پورا کیا جائے۔ اگر وہ درست نہیں ہے یا اس سے بہتر کوئی آپشن نظر آ گیا ہے پھر اسے توڑا جائے گا اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ تو قسم کا معاملہ ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہو یعنی منت مانی ہو وہ اسے پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کہ اگر ہم جلد بازی میں قسم بھی اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک اور یہ جو نصب کردہ چیزیں ہیں شرک کے لیے، اور فال کے تیر سراسر یہ گندے اعمال ہیں، شیطان کے کاموں میں سے یہ کام ہے، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب کے سلسلے میں یہ تیسرا اور آخری حکم ہے، جس کے بعد شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ اس سے پہلے 2 حکم آ چکے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں اور سورہ نساء آیت نمبر 43 میں۔
لیکن ان دونوں آیات میں شراب مکمل طور پر حرام قرار نہیں دی گئی تھی، نقصان بتائے گئے تھے، یا پھر کہا گیا تھا نماز کے وقت شراب نہیں پینی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نسائی کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچنے کا حکم دے دیا، لہذا شراب حرام ہے۔ شراب، جوا، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، فال کے تیر کو حرام قرار دیا گیا، اور ان کی حرمت کے لیے 4 کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر اس آیت میں حرام کا لفظ نہیں آیا، حرمت کے لیے 4 کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رجسن، ناپاک اور گندے۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حرام کے لیے۔ نمبر 2، من عمل الشیطان، یعنی شیطان کے کاموں میں سے کام ہے۔ نمبر 3، فاجتنبوہ، ان کاموں سے بچو۔ نمبر 4، لعلکم تفلحون، بچو گے نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے، کامیابی یہ ہے کہ بچنا ہے۔ یہ چاروں کلمات بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ الخمر، اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز خمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشاور حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ شراب انگور سے بنی ہے، کھجور سے بنی ہے، اگر وہ شراب ہے تو وہ حرام ہے، ام الخبائث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، لہذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اس کے پاس شراب موجود ہے تو وہ نہ اس کو پیے اور نہ فروخت کرے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت شراب 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی، انگور ہے، کھجور ہے، گندم ہے، جو ہے اور شہد ہے، لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ اور یاد رکھو، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جس سے عقل ختم ہوتی ہے، عقل زائل ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ سب سے پہلے شراب بذات خود ملعون ہے، یعنی بذات ہی اس پر لعنت ہے۔ پھر اس کا پینے والا، پھر اس کا پلانے والا، پھر اس کا بیچنے والا، پھر اس کا خریدنے والا، پھر اس کا نچوڑنے والا، پھر جس کے لیے نچوڑی جائے، پھر اس کو اٹھانے والا، اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ 10 لوگ بیان ہوئے، یعنی جو اس کی سپلائی کرے، اس کو لے کے جائے، ضروری نہیں کہ صرف پینے والا ہی حرام کام کر رہا ہے، اس میں جو بھی مددگار ہے وہ حرام کام کر رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، یعنی جنت کی شراب طہور سے۔ اور اس کے بعد والمیسر، جوا۔ یہ جوا کیا ہے؟ جس چیز میں ہار جیت پر شرط باندھی جائے
وہ جوا ہے۔ ہار اور جیت پر شرط باندھی جائے وہ جوا ہے، اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلے تو اس کا کفارہ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، ابھی وہ کہے صرف، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اس کے بعد والانصاب، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، مثلا غیر اللہ کے آستانوں پر قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا اور منتیں ماننا، یہ سب شرک ہیں۔ حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ مقام بوانہ پر ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، بے شک میں نے مقام بوانہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا وہ جگہ ان کی میلہ گاہ تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے، یقیناً ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ ابو داود کی روایت ہے۔ شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، جگہیں، یہ حلال نہیں ہیں۔ اور والازلام، اور فال کے تیر، یہ سارے اعمال رجسن ہیں۔ کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے فال نکال کر معلوم کرتے کہ کام ان کے لیے مناسب رہے گا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فال نکالنے کو بھی حرام قرار دیا۔ فال سے آئندہ کی خبریں معلوم کرنا صرف وہم ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ مستقبل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ یعنی یہ فال کا کنسیپٹ کیا ہے؟ غیب کی خبریں جاننے کی کوشش کرنا، آئندہ کیا ہوگا۔ ایسے تمام اعمال رجسن ہے، گندگی ہے، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ چار کلمات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں لائے ہیں، رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اور پھر لعلکم تفلحون، یہ کلمات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اعمال حرام ہیں۔ بلکہ اگلی آیت مزید وضاحت کرے گی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک اور نقصان سامنے آ گیا کہ شیطان ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ لڑائیاں نہیں ہوتی جوئے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، بغض ڈالتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے۔ یہ پانچواں نقطہ ہو گیا۔ چھٹا نقطہ کیا ہے؟ شیطان ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے بھی یہ حرام ہے۔
جو کام ہمیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روکے وہ کام حرام ہے۔ اور ساتواں نقطہ کیا ہے؟ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ سوال کی صورت میں بھی حکم ہے، اور حکم فرض کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے سن کر کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی۔ اتنی صراحتوں کے باوجود کفار کے نمائندے کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب حرام کی در ہے، حرام کا لفظ لائیں۔ الخمر شراب ہے، نشاور چیز ہے، والمیسر جوا ہے جس میں ہار جیت پر شرط لگائی جائے، جیسے لاٹری ہے، ٹھیک ہے، قسمت کی پرچی ہے، انعامی بانڈ ہے، انعامی سکیمیں ہیں، یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم تو ایسے ہیں جوئے والی سکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یاد رکھیے حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نہ حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ انشورنس، بیمہ پالیسی، سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے۔ اسی طرح یہ جو بولی والی کمیٹی ہوتی ہے یہ بھی سراسر سود ہے۔ شطرنج وغیرہ میں اگر شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ یہ چیزیں نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہ 7 نکات آپ نے دیکھنے ہیں، ان کی روشنی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ہمیں روکتی ہیں اور حرام بھی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ پھر والانصاب والازلام، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، جگہیں، فال نکالنا، تیر استعمال کیے جائیں یا کچھ اور استعمال کیا جائے، یہ سب رجسن ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ کامیابی حاصل کی جا سکے۔ مزید نقصانات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوئے اور شراب کی حرمت کا حکم دے کر ان کے مزید نقصانات بتائے ہیں، دینی اور دنیاوی۔ دینی نقصان یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر سے روکتا ہے، غافل کرتا ہے، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا، اور ان کے پاس مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا کہ مہاجر جو ہیں انصار سے بہتر ہیں۔ ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم کی روایت ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعنی جوئے اور شراب سے باز رہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داود کی حدیث ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز حدیث بھی دی گئی ہے، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے۔ اور جو لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔
ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حرمت شراب کے بعد جب شراب کو حرام قرار دیا گیا، بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید ہوئے یا ویسے ہی فوت ہو گئے، جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہاں پر تقوی کا حکم 3 دفعہ دیا گیا ہے۔ یا تو اس سے مراد تاکید ہے، یا پھر اس سے مراد کیا ہے وہ دیکھیے۔ پہلے جو اتقوا آیا ہے اس سے مراد ہے کہ بندہ شرک سے بچے۔ سب سے پہلے جس نے جو پہلے کر لیا وہ کفر میں تھا، یا پھر وہ مسلمان ہوا تب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اب سب سے پہلے وہ شرک سے بچے۔ دوسری مرتبہ جب اتقوا آیا اس سے مراد ہے شراب سے بچے، اب تو حرام ہو گئی ہے نا۔ اور تیسری مرتبہ جب اتقوا آیا اس سے مراد ہے سب بری باتوں سے بچے یا پھر تقوی پر قائم رہے۔ ٹھیک ہے، مختلف اس کے بارے میں آراء ہیں۔ نمبر 1 یہ سارا کچھ تاکید کے لیے آیا ہے۔ نمبر 2 میں نے بیان کر دی۔ نمبر 3 بعض نے لکھا ہے کہ پہلے اتقوا سے مراد شرک سے بچنا ہے، دوسرے سے مراد گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرے سے مراد مزید نیکی کرنے کی رغبت ہو تو بندہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آمنو میں پہلے ایمان سے مراد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آیا آمنو اس سے مراد ہے ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور تیسری مرتبہ آمنو کی بجائے احسنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کریں اور عبادت میں احسان حاصل کریں۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔